بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج کا ولاگ میں شام کی روٹین سے سٹارٹ کر رہی ہوں۔ شام کو کھانا بنانا اور آٹا گوندنا، ساتھ ساتھ میرے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ایک ٹاپک ہے کہ جس میں ہم اپنی لائف چینجنگ کے لیے کون سے 3 ایسے پوائنٹ ہیں جن پہ عمل کر کے ہم اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہنر سیکھیں، کوئی نہ کوئی ہنر ایسا ضرور سیکھیں جو آپ کے کام آ سکے۔ ہنر سیکھنا ایک بہت اچھی بات ہے۔ یہ خاص طور پہ یہ نہیں کہ صرف لڑکوں کو یا کہ لڑکیوں کو سیکھنا چاہیے، جس کو بھی جب بھی موقع ملے آپ کو پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان خود کر سکے۔ اس میں ہنر کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، جیسے کہ آج سے پہلے بھی جب مطلب بہت زیادہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں تھے، یہاں کے لڑکیاں باہر نکل کے جاب وغیرہ نہیں کرتی، تب بھی مائیں گھروں میں بچیوں کو خاص طور پہ کچھ سلائی کڑھائی گھر کے کام کچھ نہ کچھ سکھاتی تھیں۔ لیکن جب سے اب یہ موبائل انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے، AI کا دور آ گیا ہے، تو اب مطلب یہ چیزیں تھوڑا چینج ہو گئی ہیں۔ اب وہی سلائی کڑھائی پر نہیں ٹکے رہنا، اب گھر بیٹھ کے بھی آن لائن کام کرنا یا کہ کوئی آن لائن جاب کرنا، گھر سے نکلے باہر بغیر گھر میں ہی موجود رہ کے بہت سے ایسے ہنر بھی ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں، آن لائن کام کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب موبائل کی مدد سے، انٹرنیٹ کی مدد سے بہت کچھ ایسا ہے کہ پہلے سیکھنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، اب گھر میں بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کا آپ کچھ بھی سیکھنے کی ضرور کوشش کریں، اور اس سے آپ خود کو مضبوط بھی محسوس کریں گے اور اس سے فائدہ بھی بہت ہوگا۔ اور جو دوسرے نمبر پہ میرے پاس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹیو رہیں۔ جب بھی آپ کو کچھ بھی اگر موقع ملتا ہے ایکٹیو رہیں، ہمیشہ خود بھی ایکٹیو رہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ایکٹیو، مطلب اگر ایک ایز اے مدر آپ ایکٹیو ہیں تو پھر آپ کی طرف دیکھ کے آپ کے بچے بھی ایکٹیو رہیں گے، کام میں بھی ہر چیز میں۔ لیکن اگر آپ خود لیزی ہیں تو آپ کے بچے آٹومیٹکلی جیسا روٹین گھر کی ہوتی ہے دیکھ کے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ایکٹیو رہیں، مصروف رہیں، خود کو بیکار فارغ مت رہنے دیا کریں۔ اس سے ایک تو بہت سی منفی سوچیں ہیں جو ذہن پہ حاوی ہو جاتی ہیں، تو آپ جتنا خود کو رکھیں گے مصروف، اتنا آپ کی جو منفی سوچیں ہیں ان سے آپ دور رہیں گے اور آپ کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور تیسرا پوائنٹ جو میرے پاس ہے وہ ہے موقع گنوانا۔ بعض اوقات ہمیں بہت اچھا موقع ملتا ہے، بہت اچھا کام ہم لوگ کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو کیا کہنے کہ اس چیز کی اتنے پہچان نہیں رکھتے۔ بعض اوقات لاپرواہی میں، لا علمی میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا موقع جو ہوتا ہے ہم اسے اویل نہیں کرتے، موقع گنوا دیتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے، ٹائم گزرنے کے بعد پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ یہ کام کر لیا ہوتا یا اس چیز کو ہم نے مس نہ کیا ہوتا۔ مطلب اب یہی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گی کہ اب جیسے ہم لوگ یوٹیوبر جیسے کچھ چینل پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو درمیان میں سے ہم لوگ بہت سی گیپ لے لیتے ہیں، بہت سا ویڈیو ریگولرز نہیں ڈالتے۔ تو اس چیز کا احساس جب ہم ریگولر محنت کرنے کے بعد ہوتا ہے کہ کاش میں نے جو اتنے دن سکپ کیے ہیں وہ نہ کرتے، تو اتنی دیر میں ہمارا جو چینل ہوتا ہے وہ کامیاب، اگر آپ ریگولر رہیں تو آپ کا چینل بہت جلدی کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا احساس جب اتنی محنت کرنے کے بعد کہ ریگولر رہیں، ہر چیز میں جو بھی کام کریں ٹائم پہ کریں اور اس کو اپنا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ضائع مت کریں۔ اور خاص طور پہ اگر کوئی آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے رہا ہے، کوئی اچھی بات بتا رہا ہے، تو اس کو بھی آپ اویل کیا کریں، بات کو سننا کریں۔ یہ نہیں کہ بغیر سنے سمجھے بغیر ہی آپ بس کہ ہر کسی سے اختلاف کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے، جو بھی کرنی ہے، وہ اس کو پوری دلیل کے ساتھ سنیں اور اپنی بات کو بھی اپنی پوری دلیل کے ساتھ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ بس ہر ٹائم غصے میں رہیں، نہ تو دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس حالت میں اس موقع پر خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور نہ انسان کبھی دوسروں کو اپنی بات سمجھا رہا ہوتا ہے۔ قسمت کو بدلنے کے لیے جو کام ہم لوگوں کو محنت جو کرنی پڑتی ہے نا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے دن بدلیں، ہمارے حالات بدلیں، ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل بنائیں۔ ان سب کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب اگر پیچھے جائیں اپنے پیرنٹس کو دیکھیں، والدین کو دیکھیں کہ ہمارے والدین جیسے کہ مطلب سنگل تھے،
ایک ہی بندہ تب فیملی میں کام کرنے والا ہوتا تھا اور وہ ایک بندہ پوری فیملی کے لیے اچھا کر لیتا تھا کام، انکم اچھی ان کی ہو جاتی تھی. لیکن جو آج کل کے حالات ہیں، آج کل اتنی مہنگائی ہے، اس میں ایک بندے کی کمائی سے پورے گھر کو چلانا بہت مشکل ہے، بلکہ میں کہوں گی ناممکن ہے. تو اپنی بچیوں کو بھی خاص طور پہ جو اگر پڑھ رہی ہیں تو انہیں اس بات کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں کہ صرف ایک کام پہ ہی ہمیں ڈپینڈ نہیں کرنا، اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو جتنی جلدی یہ بات آ جائے سمجھ میں اچھی ہے. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.